آج ہم لوگ اس ویڈیو میں انفرادی فرق کا تصور مطلب کنسیپٹ آف انڈیویجول ڈفرینسز سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ہم لوگ ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہوتا ہے، مطلب انفرادی فرق یا انفرادی تفاوت کیا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان انوکھا یعنی کہ یونیک پیدا ہوا ہے۔ اس کی صلاحیتیں، خصوصیات، دلچسپیاں، رجحانات، خوبیاں، خامیاں وغیرہ مختلف ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ دو جڑواں بھائی و بہنیں جو دیکھنے میں ظاہری طور پر شکل و صورت کے اعتبار سے ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، پھر بھی ان میں بے شمار فرق پایا جاتا ہے۔ اس لیے مختلف افراد یا انسانوں کے درمیان پائی جانے والی جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی، اخلاقی فرق وغیرہ کو ہم انفرادی فرق یا انڈیویجول ڈفرینس کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے انفرادی فرق کی تعریفیں۔ ڈیفینیشن آف انڈیویجول ڈفرینس۔ اسکینر کے مطابق انفرادی فرق سے مراد مکمل شخصیت کے کسی بھی پیمائشی پہلو کو شامل کرنے سے ہے۔ ٹائلر کے مطابق ایک فرد کا دوسرے فرد سے فرق لازمی طور پر دکھائی پڑتی ہے جو کہ عالمی طور پر مسلمہ ہے۔ جیمس ڈریور کے مطابق کسی ایک گروپ کا دوسرے گروپ کے کسی فرد ممبر سے ذہنی یا جسمانی خصوصیات کی بنیاد پر تنوع یا انحراف ہی انفرادی فرق کہلاتا ہے۔ ووڈ ورتھ اینڈ مارکس کے مطابق انفرادی فرق تمام نفسیاتی خصوصیات، جسمانی اور ذہنی صلاحیت، معلومات، عادات، شخصیت اور اخلاقی اوصاف میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ انفرادی فرق کی خصوصیات مطلب کیریکٹرسٹک آف انڈیویجول ڈفرینس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ نمبر 1، انفرادی فرق ایک عالمگیر فینومینن ہے۔ نمبر 2، انفرادی فرق نفسیاتی مطالعے کی اساس اور محور ہے، مطلب اساس مطلب بیس اور محور مطلب ایکسس۔ نمبر 3، انفرادی فرق جسمانی اور عملی کارکردگی کے ذریعے پیمائش کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، انفرادی فرق کیفیتی اور کیمیتی دونوں ہے، مطلب کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو دونوں ہیں۔ نمبر 5، انفرادی فرق ذہانت، دلچسپی، رویہ، اقدار اور مطابقت پر مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 6، طبی اعتبار سے انفرادی فرق کا مطلب قد، وزن، رنگ، نسل، شکل و صورت وغیرہ چیزوں میں پایا گیا فرق ہے۔ نمبر 7، جنسی فرق انفرادی فرق میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ نمبر 8، ذہانت کے اعتبار سے انفرادی فرق کا مطلب ذہانت، اکتساب، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تخلیقیت، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ نمبر 9، ماحولیاتی اعتبار سے انفرادی فرق سے مراد فرد کے رہنے کی جگہ، جغرافیائی حالات، سماجی، معاشی، نسل اور ذات کے فرق وغیرہ سے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے انفرادی فرق کے اقسام مطلب ٹائپس آف انڈیویجول ڈفرینسز۔ اس دنیا میں کوئی بھی دو افراد خصوصیات، قابلیت، جسمانی ساخت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ظاہری اور باطنی اوصاف کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہر جگہ، ہر ملک، ہر قوم، ہر سماج، ہر جغرافیائی علاقے کے باشندوں، ہر رنگ و نسل کے لوگوں، ہر تہذیب و تمدن، جنسی امتیازات یعنی کہ مرد و خواتین میں مختلف طور پر موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم انفرادی فرق کو مختلف زمروں میں تقسیم کریں یا درجہ بندی کریں مطلب کلاسیفیکیشن کریں تو درج ذیل پہلو منظر عام پر آتے ہیں۔ نمبر 1، جسمانی فرق۔ نمبر 2، ذہنی فرق۔ نمبر 3، جذباتی فرق۔ نمبر 4، سماجی فرق۔ نمبر 5، اخلاقی فرق۔ نمبر 6، دلچسپیوں میں فرق۔ نمبر 7، تخلیقیت میں فرق۔ نمبر 8، عادات و اعتبار میں فرق۔ نمبر 9، تہذیب و تمدن میں فرق۔ نمبر 10، اکتسابی فرق۔ نمبر 11، خیالات، احساسات و محسوسات میں فرق۔ نمبر 12، تحصیل میں فرق مطلب حصول یابی میں فرق۔ نمبر 13، رویوں میں فرق۔ نمبر 14،
خاص اہلیتوں میں فرق مطلب خاص قابلیت میں فرق۔ نمبر 15 شخصیت میں فرق۔ اب ہم لوگ جسمانی فرق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جسمانی ساخت اور صلاحیتوں کے اعتبار سے ہر فرد ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی گورا ہے تو کوئی کالا، کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا، کوئی دبلا ہے تو کوئی موٹا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم لوگ ذہنی فرق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اگر ہم ذہنی یا دماغی صلاحیت کے لحاظ سے لوگوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ذہنی صلاحیت میں معلومات کو حاصل کرنے کی صلاحیت، فہم و فراست، تجرباتی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، ذہانت یا آئی کیو کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ جذباتی فرق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جذبات کے اعتبار سے بھی انسانوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ جذبات انسان کے ان ذہنی حالات کو کہتے ہیں جو ہمیں خوشی و غم، غصہ، پیار و محبت، عزت و نفرت کی شکل میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جذباتی فرق کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے، کوئی آدمی کیا ہوتا ہے بہت جلدی اداس ہو جاتا ہے، کوئی غصہ ہو جاتا ہے جلدی۔ تو یہ سب کیا ہوا جذباتی فرق۔ اب ہم لوگ سماجی فرق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس دنیا میں جغرافیائی اعتبار سے بے شمار سماج موجود ہیں اور ہر سماج کی اپنی پہچان ہے اور ہر فرد اپنے سماج کے مطابق زندگی گزارتا ہے، عمل کرتا ہے اور رد عمل کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو محسوس ہوگا کہ الگ الگ سماج کے رہنے والے افراد کے طور طریقے، سوچنے اور سمجھنے کا انداز، لباس، کھان پان، رہن سہن، زبان، تہذیب و تمدن میں نمایاں فرق موجود ہے اور اسی فرق کو ہم سماجی فرق کہتے ہیں۔ سماجی فرق کا کیا مطلب ہوا کہ جیسے ہم لوگ بہار میں رہتے ہیں، یہاں کا کلچر الگ ہے، اور پھر تلنگانہ ہے، آندھرا پردیش ہے، وہاں کا کلچر الگ ہے، وہاں کا رہن سہن الگ ہے، لباس الگ ہے، کھان پان الگ ہے، بولنے کا زبان جو ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ سب کیا، یہ جو فرق ہے تو یہ سماجی فرق کہلاتا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے اخلاقی فرق۔ اگر ہم اخلاقی اعتبار سے جائزہ لیں تو انسانوں کے اندر بے پناہ فرق محسوس ہوگا۔ کوئی شخص اخلاقی طور پر بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے برتاؤ، گفتگو، چال چلن، دوسروں کا خیال رکھنے کی فطرت، چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ سلوک وغیرہ میں دوسروں کے مقابلے میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اخلاقی فرق کا کیا مطلب ہوا کہ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ لوگوں سے بات چیت اچھے سے کرتے ہیں، ان کا چال چلن، رہن سہن، ان سے چھوٹوں اور بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے ان کے سامنے، سب بہتر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جن کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہوا اخلاقی فرق۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے دلچسپیوں میں فرق۔ دلچسپیوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں میں کافی فرق موجود ہوتا ہے۔ کسی میں ادب کے مطالعے کی دلچسپی ہے تو کوئی ریاضی پسند کرتا ہے، کسی کو فٹ بال پسند ہے تو کوئی کرکٹ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دلچسپیوں میں فرق کا کیا مطلب ہوا کہ اگر سبجیکٹ کی بات ہو تو کسی کو انگلش پسند ہے، کسی کو اردو، کسی کو ریاضی، کسی کو کیا ادب پسند ہے۔ اور کھیل میں کیا ہوتا ہے، کسی کو فٹ بال، کسی کو کرکٹ، کسی کو بیڈمنٹن، کسی کو والی بال۔ سب آدمی کرکٹ کیوں نہیں کھیلتا ہے؟ کیونکہ دلچسپیوں میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کو فٹ بال میں دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو کرکٹ میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے دلچسپیوں میں فرق۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے تخلیقی صلاحیتوں میں فرق۔ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل شخص ہمیشہ کچھ نیا کرنے اور چیزوں کو نئے اور منفرد انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ، سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ و صلاحیت عام لوگوں سے منفرد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیمس واٹ، جس نے بھاپ کے انجن کی دریافت کی۔ تخلیقی صلاحیتوں میں فرق کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جن کے اندر تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے وہ چیزوں کو نئے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال جیمس واٹ کی لی گئی ہے۔ چاول کو بنتے ہوئے سبوں نے دیکھا لیکن غور نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیت کی مدد سے دیکھا کہ چاول کے اندر سے جو واسپ نکل رہا ہے ویپر کی شکل میں، وہ ڈھکن کو اوپر اٹھاتا تھا پھر نیچے پٹک دیتا تھا، اتنا پریشر ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے بھاپ کے انجن کی دریافت کیا۔ تو یہ کیا ہوا تخلیقی صلاحیت۔ یہ کیا ہوتا سبھی آدمی میں تخلیقی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نے پنکھے کا انوینشن کیا، کسی نے لفٹ کا، کسی نے اے سی کا، کسی نے بلب کا۔ تو یہ سب کیا تخلیقی صلاحیت۔
اب ہم لوگ دیکھیں گے عادات و اعتبار میں فرق۔ اس دنیا میں جتنے بھی فرد ہیں ان کے طور طریقے الگ الگ ہیں، ان کے کام کرنے کا طریقہ، لباس، کھان پان، رسم و رواج اور ان کی پسند اور ناپسند دوسرے فرد سے مختلف ہوتی ہے۔ مطلب ہیبٹ کی بات ہو رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ سب کی ہیبٹ الگ ہوتی ہے۔ کوئی 4 گھنٹہ پڑھتا ہے، کوئی 2 گھنٹہ پڑھتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے گھومنا کسی کو پسند ہے، کسی کو گھر میں رہنا پسند ہے، کسی کو کیا ہوتا ہے مطلب کرتے پاجامہ زیادہ پسند ہے، کسی کو شارٹ پینٹ پسند ہے، کسی کو ٹی شرٹ پسند ہے، کسی کو مطلب میٹھا کھانا پسند ہے، کسی کو مطلب کھٹا زیادہ پسند ہے۔ ہم لوگ دیکھیں گے تہذیب و تمدن میں فرق۔ اگر ہم تہذیب و تمدن کی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، مطلب جتنے بھی دیش ہیں، کنٹری ہیں، سب کی اپنی اپنی ایک تہذیب ہے، سب کا اپنا اپنا ایک تمدن ہے جو ان کی پہچان ہے۔ اور ہمارا ملک ہندوستان تہذیب و تمدن کی ایک بہتر مثال ہے۔ کیوں بہتر مثال ہے؟ کیونکہ یہاں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو بھی، مسلم بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، اور کیا ہوتا ہے مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، اور سب کا تہوار الگ ہے۔ مطلب بہار کا الگ، پنجاب کا الگ، آندھرا کا الگ، کیرلا کا الگ، گجرات کا الگ۔ مطلب ہمارا ہندوستان کیا ہے؟ تہذیب و تمدن کی ایک بہتر مثال ہے پوری دنیا میں۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے اقتصابی فرق۔ مطلب ایک ہی کمرے جماعت میں اقتصابی نقطۂ نظر سے بے شمار فرق موجود ہوتا ہے۔ ایک طالب علم سبق کو بہت جلدی یاد کر لیتا ہے تو دوسرا طالب علم اسی سبق کو یاد کرنے میں زیادہ وقت لیتا ہے۔ اس کا دار و مدار افراد کے مطالعے کی عادات و اعتبار، ذہانت، گھریلو حالات، نفسیاتی کیفیات اور جذباتی کیفیات پر منحصر ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ خیالات، احساسات اور محسوسات میں فرق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ انفرادی فرق کے میدان میں یہ بہت ہی اہم تصور ہے کہ ہر فرد منفرد خیالات، احساسات اور محسوسات کا مالک ہوتا ہے۔ سب کے اپنے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے محسوس کرتے ہیں اور ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، اور ایک ہی غم یا خوشی کو الگ الگ طور پر لیتے ہیں۔ مان لو کوئی ایشو آتا ہے تو کوئی آدمی کیا ہوتا ہے جلدی سیریس ہو جاتا ہے، کوئی آدمی مطلب اس کو مطلب آرام سے لیتا ہے اور پھر مطلب پولائٹلی سولو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم لوگ تحصیل یا حصولیابی میں فرق دیکھیں گے۔ حصولیابی اعتبار سے بھی افراد میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایک ہی کمرے جماعت، ایک ہی استاد، ایک ہی نصاب اور سبھی طلبہ کو 24 گھنٹے، لیکن سال کے اختتام پر جو نتیجہ نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی طلبہ کے نمبرات مختلف ہیں۔ حصولیابی میں فرق کا مطلب ہوا کہ ایگزام جو ہوتا ہے تو بچہ کوئی فرسٹ کرتا ہے، کوئی سیکنڈ کرتا ہے، کوئی تھرڈ کرتا ہے، کوئی فیل کرتا ہے، لیکن ٹیچر ایک ہی رہتا ہے، کمرے جماعت ایک ہی رہتا ہے، کلاس روم ایک ہی رہتا ہے، سب کو 24 گھنٹہ ملتا ہے، کریکولم بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پھر رزلٹ میں اتنا فرق کیوں؟ تو یہ سب کیا کہلاتا ہے کہ حصولیابی میں فرق۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے رویوں میں فرق۔ رویہ کے اعتبار سے بھی افراد میں فرق پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا رویہ مثبت ہوتا ہے، مطلب پوزیٹیو ہوتا ہے، تو کچھ افراد کا رویہ منفی، مطلب نگیٹیو۔ اگر حالات مثبت ہوتے ہیں تو رویہ بھی مثبت فروغ پائے گا۔ مطلب اگر بولا کہ کنڈیشن جو انسان کی اگر پوزیٹیو وے میں ہوگی تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی پوزیٹیو وے میں فروغ پائے گا، ڈیولپ ہوگا، اور اگر یہی حالات منفی ہوتے ہیں تو منفی رویوں کا فروغ ملے گا۔ مطلب اگر آدمی کی سچویشن کیا ہوگی، نگیٹیو ہوگی، تو مطلب ان کے اندر ایٹیٹیوڈ بھی کیا ہوگا، نگیٹیو والا ڈیولپ ہوگا۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے خاص اہلیتوں میں فرق، مطلب خاص قابلیت میں فرق۔ خاص صلاحیتیں مختلف انسانوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیاست کے میدان میں گاندھی جی، کرکٹ کے میدان میں سچن تندولکر، مصوری مطلب پینٹنگ کے میدان میں M.F. حسین قابل ذکر ہیں۔ پوری دنیا ان کو مخصوص اہلیت و صلاحیت کی وجہ سے انہیں جانتی و مانتی ہے۔ اب ہم لوگ شخصیت میں فرق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ شخصیت انسان کے ظاہری و باطنی خصوصیات کے مجموعے کا نام ہے، جس میں اس کی جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی، اخلاقی و روحانی خصوصیات شامل ہیں۔ ہر ایک شخص انہی خصوصیات کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ اہم معلومات تھا انڈیویجول ڈفرینس سے متعلق۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں،
اور ویڈیو سے متعلق کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں.